انعام الحق صاحب نے کل یہ واقعہ لکھا اور میرا تو دل بند ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ کو جو سنا رہا ہوں تو بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اپنے ایک استاد محترم سے کال پر بات ہوئی، کہنے لگے کہ پہلے تو لوگ ہماری سفید پوشی کا خیال کر لیتے تھے، اب بوجہ مجبوری ایسے مسائل لے کر آتے ہیں جن کا جواب میرے پاس دعا یا آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے رابطہ کیا کہ گھر کے حالات ایسے ہیں اور آمدنی بھی کوئی نہیں، نہ ہی کہیں کام مل رہا ہے کہ کسی طرح گزر بسر ہو سکے، تو مجھے اب خودکشی کے علاوہ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگ کر جسم فروشی شروع کر دوں اور توبہ کرتی رہوں، لیکن چھوٹے بھائی بہنوں کو زندہ رکھ سکوں اور ان کی روزانہ کی بھوک مٹا سکوں۔ تو کیا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دے گا؟ کیونکہ خودکشی تو حرام ہے نا۔ ساتھ دلیل بھی دیتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا جسے ان کے سامنے زنا کے مقدمے میں پیش کیا گیا۔ جب وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ بھوک تھی اور ایک حبشی نے مجھے چند کھجوروں کے عوض خرید لیا اور مجھ سے زنا کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف دیکھ کر کہا، بھوک ہے، بھوک ہے، بھوک ہے۔ تو کیا آج کے دور میں میرے لیے کوئی جواز نکل سکتا ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں، میری زبان نے کام کرنے سے انکار کر دیا، میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا کہ میں اسے کیا فتویٰ دوں۔ جان لیجئے، خوب اچھی طرح سے جان لیجئے، ہم سے اپنے غریبوں کے بارے میں سوال ہوگا، روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ ایک ایک خودکشی اور بھوک کے سبب لٹی عصمتوں کا اور حیا کی لٹی چادروں کے تاروں کا حساب ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے اپنے محلے اور خاندان کے کچھ غریب خاندانوں کو چن لیجئے، اپنی حسب استطاعت ان کا بجلی کا ماہانہ بل یا کچھ گروسری اپنے ذمہ کر لیجئے۔ اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے کہ مہینے میں کوئی 2-4 برگر کم کھا لیں، دعوتوں میں 6 ڈشیں بنانا چھوڑ دیں۔ سنگل ڈش کوئی توہین آمیز کام نہیں ہے۔ خواتین ایک ماہ برانڈ کا ایک سوٹ نہ بنا کر، مرد دوستوں کی ایک ہفتے کی ویکینڈ کی دعوت نہ کر کے کسی کا بل ادا کر دیں۔ اور آخری بات، عین ممکن ہے اور بالکل عین ممکن ہے کہ یہ زنا کی اجازت مانگنے والی خاتون کے دادا بھی کروڑوں میں کھیلتے رہے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اپنے جس بچے کی فرمائش پر آپ لاکھوں لٹا دیتے ہیں وہ 50 برس بعد خدا نخواستہ ادھر کھڑا ہو۔ بچے گا وہی جو خرچ کرے گا کڑاہی گوشت اور برانڈز پر نہیں، دوسروں پر۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے خاندان اور محلے کے غریبوں کی خبر رکھا کیجیے۔ یہ تحریر ابو بکر قدوسی صاحب نے لکھی اور میں نے آپ کو ساری پڑھ کر سنا دی۔ نوٹ: حکمرانوں کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر آپ کے ہمارے بس میں جو ہے وہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔